السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج لیسن کا آغاز میں ایک ایسی تحریر سے کروں گی جو میرے لیے بہت قیمتی ہے، کیونکہ یہ میری والدہ کی تحریر ہے اور مجھے بہت پسند ہے، اور میں یہ تحریر آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری والدہ کو صحت زندگی عطا فرمائے اور مجھے اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ تو اس کے ساتھ میں آپ کو بھی اس میں شیئر کرتی ہوں۔ قرآن سے ریلیٹڈ یہ چھوٹی سا ایک تحریر ہے، ایک چھوٹا سا اقتباس ہے۔ قرآن مجید کی ابتدا سورۃ فاتحہ سے ہو رہی ہے۔ فاتحہ کا مطلب ہے کھولنا، یعنی اللہ نے رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیے۔ اس سورۃ مبارکہ کی عظمت یہ ہے کہ یہ خود ایک مکمل قرآن ہے۔ دوسری سورت ایک طویل سورت ہے، سورۃ البقرہ۔ یہاں سے ابتدا ہو رہی ہے قرآن کی اور پہلے انسان کی، جو جنت سے نکل کر اس دنیا میں آتا ہے۔ اس کے سامنے کائنات پھیلی ہوئی ہے، ہر طرف ایک سکوت ہے۔ زمین کے فرش کو رنگ برنگ پھولوں اور پودوں سے سجا دیا گیا ہے۔ پہاڑوں میں چشمے ہیں، رنگا رنگ خوبصورت پرندے نغمہ سرا ہیں۔ ایک مسحور کن ماحول ہے، مگر یہ پہلا انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام حیران اور پریشان ہیں۔ ان کی نگاہیں ان کو تخلیق کرنے والی ہستی کو ڈھونڈتی ہیں۔ وہ کون ہے؟ میں کون ہوں؟ میرا خالق کون ہے؟ یہاں کیسی زندگی ہے اور میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ فضا خاموش ہے، آسمان خاموش ہے۔ اسی خاموشی میں جواب آتا ہے، یہ الکتاب ہے۔ اس میں تمہارے تمام سوالوں کا جواب ہے۔ اسی میں تمہاری ہدایت ہے اور زندگی بسر کرنے کے تمام اصول ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ اس میں شک نہ کرنا، بن دیکھے خالق پر یقین کرنا ہوگا۔ یہ دنیا تمہارا ٹھکانہ نہیں بلکہ ایک سفر ہے، اور یہ سفر آسان نہیں ہے۔ اس میں بہت سے نشیب و فراز آئیں گے، تمہیں بہت سے پل صراط عبور کرنے ہوں گے، آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑے گا، مگر اسلام کے اور قرآن کے اصولوں پر عمل کرو گے تو منزل پر بلا خوف و خطر پہنچ جاؤ گے۔ انسان کا سفر شروع ہوتا ہے۔ انسان کا سفر شروع ہوتا ہے، نسل انسانی پھیلنے لگتی ہے۔ آہستہ آہستہ اس زمین پر چہل پہل شروع ہو جاتی ہے۔ زمین پر پہلا گناہ آدم کے 2 بیٹوں سے سرزد ہوتا ہے۔ زمین پر نیکی اور بدی جنم لیتی ہے۔ بدی کے راستے پر شیطان حکمران ہو جاتا ہے، اور نیکی کے راستے پر قرآن بار بار وارننگ دیتا ہے کہ ادھر مت جاؤ، یہ راستہ آگ کی طرف لے جانے والا ہے، دوزخ کی گہری کھائی میں جا گرو گے۔ رسولوں اور نبیوں کے بتائے ہوئے راستے پر چلو گے تو جنت تمہاری منزل ہوگی۔ جیسے جیسے ہم قرآن کی دنیا میں آگے بڑھتے ہیں، یہ دنیا پھیلتی جاتی ہے۔ قرآن کی طویل ترین سورت البقرہ گزشتہ قوموں کے حالات اور انجام سے آگاہ کرتی ہے۔ آہستہ آہستہ قرآن میں مزید آگے بڑھتے ہیں تو عاد، سمود، لوط کی قوموں کا حال اور پھر فرعون کا انجام، اور ساتھ ہی ساتھ دوزخ کی ہولناک عذاب اور جنت کی دل فریب اور دلکش مناظر، یہ سب کچھ بڑی تفصیل سے بار بار قرآن بتاتا ہے۔ مختصر یہ کہ جیسے جیسے ہم ان کی منزلیں طے کرتے جاتے ہیں، صورتوں کی طوالت میں کمی ہوتی چلی جاتی ہے۔ انسان کا دنیاوی سفر بھی اپنی منزل طے کرتا ہے۔ آخری پاروں کی مناسبت سے قرآن کریم کی تکمیل کا آغاز شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں آخرت کی تیاری پر زور دیا گیا ہے، پارے بھی آخری اور تیاری بھی آخرت کی۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور ایک اہم ذمہ داری ادا ہو رہی ہے اور خوشی کا موقع ہے، حالانکہ یہاں سے تو آغاز ہو رہا ہے اصل منزل کی طرف جانے کا۔ قرآن ہمیں وہ طاقت اور قوت اور امان اور تقویت بخشتا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم آخرت کی تیاری بہتر طور پر کر سکتے ہیں اور اللہ کی رضا کے مطابق زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ آخری صورتوں میں کم الفاظ ہیں، مختلف چیزوں کی یاد دہانی کرائی گئی ہے۔ وہ تمام موضوعات جو قرآن مجید میں پھیلے ہوئے ہیں ان میں سمٹ جاتے ہیں۔
عبادات میں اختصار کے ساتھ جامعیت بھی ہے، جیسے کسی سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہو۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا انحصار اسی پر ہے کہ ہم جو بھی کام کریں اس کے انجام کو سامنے رکھ کر کریں۔ ہر سورہ پڑھتے وقت اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی کا سفر طے کر کے آخرت کی منزل تک پہنچا جا سکتا ہے۔ زندگی ایک سفر ہے جس کی آخری منزل آخرت ہے۔ اس سفر کو کیسے طے کرنا ہے یہ اللہ کی کتاب ہمیں بتاتی ہے۔ قرآن مجید وہ نعمت ہے، اگر ہم اس سے وابستہ رہیں تو ہماری زندگی بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی۔ مگر ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ نسخہ ہدایت موجود ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت دیتا ہے، مگر ہم اس کی عظمت سے ناواقف ہیں۔ ہماری مثال اس فقیر کیسی ہے کہ جس کے کشکول میں ہیرا موجود ہے، مگر وہ اپنی نادانی میں اس کو کانچ کا ٹکڑا سمجھ کر دوسروں سے بھیک مانگتا پھرتا ہے۔ جب روشنی آتی ہے تو اس لیے نہیں آتی کہ اس کے اوپر آدمی کپڑا ڈال دے، روشنی اس لیے آتی ہے کہ اپنے ماحول کو روشن کریں۔ اللہ کی کتاب اس لیے آئی ہے کہ انسانوں کو صحیح راستہ بتائے۔ یہ ایک روشنی ہے، علم ربانی کی روشنی، اللہ کے نور کی روشنی۔ اب اس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کو کتنا منور کرتے ہیں یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ یا تو ہم اس روشنی میں زندگی کی صحیح راہ متعین کر لیں یا اندھیروں کو اپنا مقدر بنا لیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ آمین یا رب العالمین۔ چلیں جی، آپ اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 100 سے ہم نے آج پڑھنا ہے، تو آپ لوگ قرآن پاک کھولیں اور لفظی ترجمہ یا ٹرانسلیشن لکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ جی لکھیے آیت نمبر 100 سورۃ الانعام۔ وَجَعَلُوا، و اور، جعلوا بنایا انہوں نے۔ جعلوا مطلب ہوتا ہے ٹھہرانا یا بنانا، لیکن جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فعل کے اندر کے آگے فاعل موجود نہ ہو کہ کون کرنے والا ہے، تو پھر وہ اس کے اندر سے ہی موجود ہوتا ہے، اور جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو ہم پھر انہوں لگا سکتے ہیں، تو اس لیے ہم یہاں پر لگائیں گے اور انہوں نے بنایا للہ، لام زیر لی کے لیے، یا اور اللہ کے لیے یا اللہ کا، شرکاء شریک، کس کو بنایا؟ الجنہ، جنوں کو، و اور، یا حالانکہ۔ میں نے آپ کو جب الفاظ میں میننگز لکھوائے تھے تو میں نے واو کا آپ کو بتایا تھا کہ واو کا مطلب اور بھی ہوتا ہے اور حالانکہ بھی ہوتا ہے، اور کہیں کہیں پر اس کو واو قسمیہ کہتے ہیں جہاں پر اس کا مطلب ہوتا ہے قسم، وہ آگے میں آپ کو اس کا بھی بتاؤں گی۔ حالانکہ، خلق پیدا کیا، ہم ان کو، پیدا کیا ان کو۔ اب کس نے پیدا کیا وہ آگے نہیں دیا ہوا، تو ہم اس فائل کو اس کے اندر سے نکالیں گے۔ پیدا کیا انہیں اس نے، کسی نے تو پیدا کیا نا، تو اس جو ہے اس کی ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے۔ حالانکہ پیدا کیا انہیں اس نے، اور، خورقو تراشتے ہیں، لہو لام لیے، اس کے لیے، بنینا بیٹے، اور بناتن بیٹیاں، بغیری بغیر، بغیر علم کے، یعنی اس بات کی کوئی دلیل، کوئی سند، کوئی علم ان کے پاس نہیں ہے، بس اپنی گمان سے انہوں نے یہ بات بنا لی ہے۔
سبحانہ، سبحانہ پاک ہے، وہ یعنی کہ اللہ پاک ہے وہ، وا اور تعالی بلند تر ہے، اما دو لفظ ہیں ان اور ما، ان سے، ما جو اس سے، جو یصفون وہ بیان کرتے ہیں، شروع میں جو یا ہے وہ مضارع کی علامت جس کا مطلب ہوتا ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ بدیع پیدا کرنے والا ہے یا بنانے والا ہے، یہ بدیع سے مراد ہوتی ہے ایسا کچھ بنانا کہ جو بالکل شروع سے بنایا جائے، جس سے پہلے کوئی نشانی یا کچھ اور موجود نہ ہو، تو نئی طرح سے بنانے والا۔ السماواتی آسمانوں کا، وا اور الارضی زمین کا۔ انا کیوں یا کیسے یکون ہو سکتا ہے، لہو لام لیے ہو اس کے لیے، کیسے ہو سکتا ہے اس کے لیے، ولدن بیٹا، وا حالانکہ، لم نہیں، تکن ہے، لہو لام لیے ہو اس کے لیے یا اس کی، صاحبتن بیوی شریک حیات، وا اور خلق پیدا کیا اس نے، یہاں پہ پھر وہی بیچ میں سے فاعل نکلے گا، اور اس نے پیدا کی، کلّا ہر ایک، شیء چیز، وا اور ہوا وہ، بکلی ہر ایک، شیء چیز کا یا چیز کو، علیم جاننے والا ہے۔ ذالکم یہ ہے، اللہ اللہ، ربکم رب ہے، کم تمہارا، لا نہیں، الہ معبود، الا سوائے، ہوا وہ یا اس کے، خالق پیدا کرنے والا ہے، تخلیق کرنے والا ہے، کلی ہر ایک، شیء چیز کا، فاعبدوہ اس کے 3 پارٹس کریں، فا پس، اعبدو عبادت کرو، بندگی کرو، ہو اس کی، پس تم بندگی کرو اس کی، ہوا وہ، علی پر، کلی ہر ایک، شیء چیز ہر ایک چیز کا، وکیل نگہبان ہے، کارساز ہے، لا نہیں، تدرکو پا سکتی، ہو اس کو، یہ ادراک جس کو ہم کہتے ہیں نا ادراک کرنا، نہیں ادراک کر سکتی اس کا، الابصار آنکھیں، وا اور ہوا وہ، یدرکو پا سکتا ہے یا ادراک کر سکتا ہے، الابصار آنکھیں، یعنی وہ آنکھوں کا ادراک کر سکتا ہے، لیکن تم نہیں کر سکتے، اس کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، ہوا وا اور ہوا وہ، اللطیف باریک بین ہے، بھیدوں کو جاننے والا ہے، الخبیر، خبردار ہے، باخبر ہے۔
قد یقیناً یا البتہ، جاءکم جاء آ چکی، کم تمہارے پاس، بصائر نشانیاں، من سے، ربکم رب کم تمہارے رب کی طرف سے، فمن تو، من جو، ابصرا یا جس نے دیکھ لیا، یعنی ان نشانیوں کو جس نے پا لیا، فلنفسہ تو نفسی نفس ہی اپنے نفس کے لیے یا اپنے واسطے، وا اور من جو عامیہ اندھا رہا، امیون ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، فعلیہا تو علی پر، ہا تو اس پر اس کا وبال، یہ اس کا وبال بریکٹ میں لکھ لیں یہ سمجھانے کے لیے، مطلب اس کو بامحاورہ بنانے کے لیے، وا اور ما نہیں، انا میں، یہ انا میں ہوتا ہے، اس میں آپ یہ ایک ایسا لفظ ہے قرآن پاک کا کہ اس کو ہم انا نہیں پڑھ سکتے، نون زبر الف نا مد اصلی ہوتا ہے نا تو ہم اس کو کھینچتے ہیں، لیکن یہ واحد لفظ ہے جس میں ہم نے مد اصلی کو حرکت نہیں دینی، انا میں، اور نہیں میں، علیکم علی پر، کم تم پر، بحفیظ نگہبان محافظ، وا اور کذالک اسی طرح سے، نصرفو یہ فعل مضارع آ گیا شروع میں نون، اس کا مطلب ہوتا ہے ہم، صرفو کھول کر بیان کرتے ہیں، الآیاتی آیتیں، وا اور لیقولو لام زیر لی تاکہ، یقولو یا وہ، قولو کہیں، تو تین پارٹ ہو گئے نا، لی تاکہ، یا وہ اور قولو کہیں، اور تاکہ وہ کہیں، درستا درس پڑھا ہے، اور یہ جو اینڈ پہ تا آتی ہے یہ فعل ماضی کے، تو اس میں ہم تا کا مطلب ہوتا ہے تم نے پڑھا ہے، وا اور لنبینہ لی تاکہ، نون ہم، بینہ واضح کر دیں، ہو اس کو، تو کتنے پارٹ بن گئے، 1 2 3 4، اور تاکہ ہم واضح کر دیں یا بیان کر دیں ہو اس کو، لی قومن لام زیر لی کے لیے، اور قومن قوم یا لوگوں کے لیے، کون سے لوگوں کے لیے، یعلمون جو جاننے والے ہیں، یعنی جاننے والوں کے لیے، اتباع کرو یا چلو، ما جو، اوہیا وحی کی گئی، الیکا الا طرف، کا آپ کی طرف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ آپ چلے اس پر جو وحی کی گئی آپ کی طرف، من سے، ربی کا رب کا آپ کے رب کی طرف سے، لا نہیں، الہ کوئی معبود، الا سوائے، ہوا اس کے، وا اور اعرض منہ پھیر لیں یا اعراض کریں، ان سے، المشرکین مشرکین سے، چلیں جی اب تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل
تاکہ آپ کو اس کی اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے۔ اور انہوں نے اللہ کا شریک ٹھہرا لیا جنات کو، حالانکہ اسی نے انہیں پیدا کیا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے گھڑ لیے ہیں بیٹے اور بیٹیاں بغیر کسی علمی سند کے۔ وہ بہت پاک اور بہت بلند و بالا ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ بیان کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر جو اہل مکہ میں اس زمانے میں جو شرک کی قسمیں موجود تھیں ان میں سے کچھ بتائی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بتایا گیا کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا لیا جنات کو، حالانکہ جس طرح سے اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اسی طرح سے جنات بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ تو یہاں پر اس چیز کا بتایا گیا کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اور مخلوق تو شریک نہیں ہو سکتی۔ اور چونکہ وہ ان کے زمانے میں وہ جب کسی بیابان وادیوں جنگلات میں سے گزرتے تھے تو وہ کہتے ہوتے تھے کہ اس وادی یا جن جو ہے جنگل، اس کے جو جن ہے اس کے پناہ میں اپنے آپ کو دیتے ہیں، اس طرح کے جملے بولتے تھے، تاکہ وہ ان کو یہ لگتا تھا کہ ایسا کرنے سے ہم پھر باحفاظت یہاں سے گزر جائیں گے۔ اور تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ شرکیہ چیزیں تھیں، اور اللہ کیونکہ حفاظت تو اللہ ہی نے کرنی ہے، جنات تو نہیں کر سکتے، اس لیے وہ ان کو منع کیا گیا کہ یہ شرک تم مت کرو۔ انسان جیسے انسان اسی طرح سے جنات بھی اللہ کی مخلوق ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ انسان جو ہے اللہ نے اس کو مٹی سے بنایا ہے اور جنات کو آگ سے پیدا کیا ہے، اور وہ اپنی جو صلاحیتیں ہیں اس کی وجہ سے کائنات میں ایک وسیع پیمانے پر ان کو رسائی حاصل ہے۔ جیسے آج انسان جو ہے وہ اربوں ڈالر خرچ کر کے خلاؤں کا جو سفر اس نے اپنے لیے ممکن بنایا ہے، وہ ایک جن جو ہے اس کے لیے وہ سفر ایک معمولی سا سفر ہے، یا وہ نظر نہیں آتے، وہ اپنے آپ کو کچھ چیزوں میں تبدیل کر لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح کی چیزوں سے مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو کوئی اللہ کا شریک ٹھہرا لینا یا ان کو کوئی ایسے اوصاف دے دینے، یہ سب غلط ہے۔ پھر اسی طرح سے بتایا گیا دوسری چیز کیا وہ شرک کی بتائی گئی کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے گھڑ لیے ہیں بیٹے اور بیٹیاں۔ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ کو اور حضرت عزیر کو جو تھے ان کی قوم وہ اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے، اور اسی طریقے سے جو مشرکین مکہ تھے وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اور ان کی دیوی دیوتا انہوں نے بنا لیے ہوئے تھے، ان کی شکلیں بنا لی ہوئی تھی بتوں کی شکل میں، اور پھر وہ ان سے جو تھے وہ اپنی فریادیں ان کے پاس لے کے جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک ہی جملے میں سبحانہ و تعالی عما یصفون، کہ وہ بہت پاک ہے اور بلند و بالا ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ بیان کر رہے ہیں، جس کی ان کے پاس کوئی سند بھی نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے علمی۔ تو یہ شرک کے دروازے یہاں پر یہ والے بند کیے گئے۔ تو ہم نے بھی قرآن کو ایک آئینہ سمجھ کے پڑھنا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے ان تمام چیزوں میں کہ کہیں ہم تو اس قسم کی کوئی چیز نہیں کرتے، کوئی اس قسم کا شرک ہم تو نہیں کرتے۔ تو یہ اپنا اپنا جائزہ لینا ہے اور اس سے بچنا ہے۔ آگے فرمایا کہ وہ عدم سے وجود میں لانے والا ہے آسمانوں اور زمین کو، اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں، اور اس نے تو ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تو ادھر پھر وہی چیز بتائی گئی کہ وہ رب جو ہے وہ رب ہے کہ جس نے عدم سے وجود میں لایا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کو، وہ خالق ہے، اور اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی تو کوئی شریک حیات ہے ہی نہیں۔ اور کائنات کے اندر ہر چیز جو بھی موجود ہے اس کا تعلق اللہ کے ساتھ صرف یہ ہے کہ وہ خالق ہے اور باقی سب مخلوق ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور وہ اللہ ایسی علیم اور خبیر ہستی ہے کہ اس کی مخلوقات میں سے کوئی چیز بھی اس کی نگاہوں سے ایک لمحے کے لیے بھی اوجھل نہیں ہوتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کوالٹیز، اپنی صفات بتائیں، اور پھر فرمایا ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب جس کی یہ خصوصیات ہیں۔ اور پھر آگے کہا اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، پس تم اس کی بندگی کرو، اور وہ ہر شے کا کارساز ہے۔ اس کے سوا کوئی تمہارے لیے کارساز نہیں ہے، خود اللہ کا حکم ہے
اور بنی اسرائیل کو جب اللہ مخاطب کر کے اللہ نے کہا تھا کہ میرے سوا کسی اور کو اپنا کارساز نہ سمجھا کرو، تو ہم نے بھی یہاں رک کر یہ سوچنا ہے کہ کہیں اللہ کے سوا ہم کسی اور کو تو اپنا کارساز نہیں بناتے، کسی اور سے تو اپنی فریادیں نہیں مانگتے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہاں پر ہم نے اپنے لیے دیکھنی ہیں اور ان سے بچنا ہے۔ آگے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے ہی بارے میں کہ اسے نگاہیں نہیں پا سکتی جبکہ وہ تمہاری نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ لطیف بھی ہے اور ہر چیز سے باخبر بھی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اتنی لطیف ہستی ہے کہ اس کا دیکھنا ہماری نگاہوں سے ممکن ہی نہیں ہے۔ ہاں، دل کی آنکھ سے اسے دیکھا جا سکتا ہے، اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ پھر فرمایا کہ دیکھو تمہارے پاس آ چکی ہیں بصیرت افروز باتیں تمہارے رب کی طرف سے، تو اب جو کوئی بینائی سے کام لے گا تو اپنے ہی بھلے کے لیے، اور جو کوئی اندھا پن اختیار کرے گا تو اس کا وبال پھر اسی پر ہوگا۔ تو یہاں پر یہ چیز سمجھائی گئی کہ اب یہ سارا کچھ بتانے کے بعد، اس سے پہلے ہم نے جو پڑھی، اللہ تعالیٰ نے کائنات کا مشاہدہ کرنے کی بھی دعوت دی، اور اپنی اور بھی نشانیاں بتائیں، اپنے اوصاف بتائے، اور فرمایا کہ یہ ساری جو باتیں ہیں، یہ ان بصائر کو آنکھیں کھول کر دیکھو اور چشم بصیرت سے دیکھو، تو اب جو کوئی اس حقیقت کو تسلیم کر لے گا تو وہ خود اپنا ہی بھلا کرے گا، اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا، اور جو کوئی ان سب کی طرف سے جان بوجھ کر آنکھیں بند کر لے گا، کسی تعصب کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے، جیسا کہ مکہ کے مشرکین کر رہے تھے، تو حقیقت سے وہ آنکھیں موڑ لے گا تو اس کا وبال پھر اسی کی ذات پر ہے۔ اور پھر فرمایا، اور میں تمہارے اوپر کوئی نگران نہیں ہوں۔ یہ جو بات آئی ہے کہ میں تمہارے اوپر کوئی نگران یا محافظ نہیں ہوں، یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ادا کی جا رہی ہے کہ ہر کوئی اپنے اچھے برے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ میری ذمہ داری تم تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، میں تمہاری طرف سے جواب دہ نہیں ہوں، یعنی پیغام پہنچا دینا ہے۔ اب اگر تم عمل کرتے ہو تو تمہارا اپنا فائدہ ہے، اور اگر تم نہیں مانتے تو پھر اس کا وبال تم پر ہے، کہنے والے پر نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے ہم اپنی آیات کو کھول کھول کر، پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ یہ پکار اٹھے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سمجھا دیا۔ تو یہاں پر یہی پھر بات بتائے گی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، اپنی دلیلیں مختلف طریقوں سے پیش کرتے ہیں تاکہ ان پر حجت قائم ہو، اور یہ تسلیم کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کا حق ادا کر دیا۔ جیسے چھوٹے بچے جب لکھنا پڑھنا شروع کرتے ہیں تو بار بار ان کی مشق کرائی جاتی ہے، تختیوں کے اوپر ان کو لکھوایا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی یہ جو لفظ آ رہا ہے درستہ، بار بار پڑھانے کے معنی میں آ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں بار بار مختلف طریقوں سے باتیں سمجھائیں، ایک ہی بات کو مختلف طریقوں سے سمجھایا۔ کیا مقصد تھا؟ کہ تم بات کو سمجھ جاؤ اور اپنے آپ کو دوزخ کے عذاب سے بچا لو، اور تاکہ ہم واضح کر دیں اس کو ہر طرح سے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، یا اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ واضح کر دیں اس کو ہر طرح سے ان لوگوں کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی جن کی نیت علم حاصل کرنا ہے، جن کی نیت ہے کہ وہ سیدھے راستے پر چلیں، تو وہ ان بار بار دہرانے سے اور مختلف زاویوں سے بات کو سمجھانے سے ان کی سمجھ میں بات آ جائے گی۔ پھر آگے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیروی کیے جائیں اس کی جو وحی کی جا رہی ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ان مشرکوں سے اعراض کریں، کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ تو اب یہاں پر ڈاکٹر اسرار احمد نے بڑی ہی اس کی خوبصورت وضاحت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں آپ دیکھیں کہ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے، لیکن
جیسا کہ پہلے بتایا گیا کہ یہ خطاب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے بات کی جاتی ہے، اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے یہ امت کے لیے بھی ہوتی ہے۔ جو مکی صورتیں ہیں جو کہ تقریباً 2/3 قرآن ہیں، ان میں مسلمانوں سے براہ راست خطاب بہت ہی کم ملتا ہے۔ یہ ایک حکمت کی بات ہے، آپ اس کو ایک علمی گفتگو سمجھ لیں، ایک آپ کو اس کو سن کے اچھا لگے گا، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا کہ مکی قرآن میں مسلمانوں سے براہ راست خطاب بہت کم ملتا ہے۔ اور اس کی حکمت یہ ہے کہ مکی دور میں مسلمان باقاعدہ ایک امت نہیں بنے تھے۔ امت کی جو تشکیل تھی وہ تحویل قبلہ کے بعد ہوئی تھی، تو اس لیے تحویل قبلہ کے بعد کہ جب فوراً بعد جو آیات نازل ہوئیں، اس میں پھر مسلمانوں سے بھی خطاب باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا، جو کہ مدینہ میں جا کے ہوا۔ تو مسلمانوں کو باقاعدہ پھر جب امت کا درجہ دے دیا گیا تو پھر ان سے خطاب بھی براہ راست ہونے لگا، جو مدنی صورتیں ہیں ان میں۔ تو جبکہ جو مکی صورتیں ہیں ان میں اہل ایمان سے جو بھی کہا گیا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے واحد کے صیغے میں کہا گیا ہے، ڈائریکٹ ان کو نہیں خطاب کیا گیا۔ تو اسی لیے یہاں بھی آپ دیکھیں کہ فرمایا گیا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیا جا رہا ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ تو یہ حکم صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ اور اس کے سوا پھر اللہ نے فرمایا کہ اس رب کی پیروی کرو کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور ان مشرکوں سے اعراض کریں، کنارہ کشی اختیار کر لیں، ان کو اگنور کریں، ان سے زیادہ ان کو بہت زیادہ قائل کرنے کی بھی کوشش نہ کریں، کیونکہ انہوں نے نہیں ماننا، وجہ وہی ضد، ہٹ دھرمی اور تعصب وغیرہ تھا۔ تو یہاں تک ہمارا لیسن تھا، اس سے آگے انشاءاللہ اگلے لیسن میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اللہ ہمارا قبول فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔